اختصار کے ساتھ کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو اپنی صحت کی حفاظت کریں۔ ایمان کے بعد عظیم الشان نعمت ہے نعمت صحت، عافیت، سکون قلب، راحت دل، بہت بڑی نعمتیں ہیں، ان کی بھی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ دل کے سکون کو جمعیت خاطر کہتے ہیں۔ دل کی جمعیت، دل کا سکون، اور یہ اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس ہے۔ جو بھی اللہ سبحانہ وتعالی پر ٹھیک سے ایمان لاتا ہے اسی السکینہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے اور ملتا رہتا ہے، اور نزول رحمت اس پر ہوتا رہتا ہے۔ البتہ ان تمام کاموں سے، چیزوں سے، آئیڈیاز سے، تھاٹس سے، غموں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، جو ہمیں ڈسٹرب کریں، ایسے کاموں سے بچنا ہے۔ اگرچہ ان کاموں میں سے کوئی کام جائز بھی ہو، لیکن اگر سکون متاثر ہو رہا ہے، اللہ کی عبادت مثال کے طور پر نماز متاثر ہو رہی ہے، تو اس جائز کام کو بھی چھوڑنا چاہیے۔ دل کے سکون کی رکھوالی، حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ آج کل جو ہارٹ اٹیکس بہت زیادہ ہو رہے ہیں، دل کا دورہ پڑ گیا، ہارٹ فیل ہو گیا، بنیادی اصل وجہ یہی ہے کہ اللہ سے تعلق نہیں ہے۔ بہت عظیم الشان مقام ہے اللہ کی بارگاہ میں ایک مومن کا۔ مومن کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ کے یہاں میرا بہت اونچا مقام ہے، مجھے بھی تو اللہ کی فکر کرنی چاہیے۔ دل اللہ کے لیے ہے، دماغ بھی اللہ کے لیے ہے، خود سوچنا چاہیے۔ تو جو ٹھیک سے اللہ کے ساتھ ایمانی رشتہ قائم کرے گا، انشاءاللہ العزیز وہ مثالی زندگی گزارے گا، مثالی زندگی۔ چونکہ اس کے دل کو اللہ پاک مضبوط فرما دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ربط قلب۔ جیسے موسیٰ کا دل رب العالمین نے مضبوط بنا دیا، ورنہ وہ راز آؤٹ کرتی۔ اور ہر مومن کے ساتھ اللہ کا یہ معاملہ ہے۔ عموماً جو ٹھیک سے نماز پڑھتا ہے، ٹھیک سے عبادت کرتا ہے، ٹھیک سے اللہ سے مانگتا ہے، اور ایمانی رشتہ ٹھیک ہے، اللہ کے فیصلے پر اعتراض نہیں کرتا ہے، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہے، اس نے براہ کرم سوچو تو صحیح، جس نے سب کچھ دے دیا ہے اس کو ہم بھول چکے ہیں۔ ناک میں فریکچر ہو جائے تو اینٹی ڈاکٹر اس کو ٹھیک کر دیتا، تو ہم فیس کے علاوہ بھی اس کو گفٹ دے دیتے ہیں، آپ نے میری ہڈی کو ٹھیک کر دیا۔ جس نے ناک کو پیدا کیا وہ یاد ہی نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دل کی سکون کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، یعنی ایسا کام چاہے جائز بھی ہو نہیں کرنا چاہے جس سے انتشار آ جائے، دل ڈسٹرب ہو جائے، سکون متاثر ہو جائے، چھوڑو اس کام کو، اس شخص کو۔ تو دل کے سکون کی حفاظت، جو بھی کام خلل ڈالے، زیادہ کام ہو، پیسے کمانے کا چسکا، سکون جاتا رہے گا، زیادہ کیا ضرورت ہے؟ ارے بھائی تم تو امتحان میں ہو۔ اب بہت ہمارے مسلمانوں میں بھی بہت لوگ ہیں، بس کچھ نہ کچھ نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے، نیکی کے لیے ٹائم نہیں ہے، تلاوت کے لیے ٹائم نہیں ہے، اور ان پر سکون حرام ہے، باوجود ہے کہ مسلمان نام کے مسلمان، اللہ سے کنیکشن نہیں ہے، لیکن شیطانی غم نہ ہو، گناہ ہو تو توبہ کرو۔ اس لیے براہ کرم مہربانی کر کے اپنے جمیت خاطر سکون کی حفاظت کریں، اللہ کی فرائض پریارٹی ان کو دیں، نمبر 1 پر نہ رکھیں، اپنے کام دوسرے کام پھر رکھو۔ آپ اللہ کے کاموں کو ترجیح دیں گے، اللہ بھی آپ کے مسائل کو ترجیح دیں گے۔ ہم جب پیچھے رکھیں گے ہمیں بھی پیچھے رکھا جائے گا، جیسا ہم اللہ کے ساتھ چلیں گے ویسا معاملہ ہمارے ساتھ ہوگا۔
کوئی واقعی ماشاءاللہ اللہ سے ماشاءاللہ جڑا ہوا ہے حسن عبادت کے ذریعے سے، کچھ نہ پوچھیے اس پر کیا کیا برکتیں نازل ہو جاتی، وہ دروازے کھلے ہیں، اللہ کی سخاوت بند نہیں ہو چکی ہے۔ اور یہ جو زیادہ ہم دماغ پر بوجھ ڈالتے ہیں، دل پر بوجھ ڈالتے ہیں، اس سے بھی ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں۔ مہربانی کر کے اپنی پرابلمس جو ہیں وہ توکل اللہ کر کے، ایسے ہی پیارے نبی کو بھی حکم ہوا تھا اور حکم قرآن میں موجود ہے، فاتخذہ وکیلا، اسے اپنا کام بنانے والا بناؤ، کارساز بنا اپنے اللہ کو۔ پیارے نبی کو آرڈر ہے، ہمیں بھی آرڈر ہے، اپنا وکیل کس کو بناؤ؟ اللہ کو۔ ہمارے ذمہ بس مناسب کام ہے، مناسب ڈیوٹی ہے، مناسب وہ محنت کرنی ہے، مشبت، پھر نتیجہ اللہ کے حوالے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی دین پر قائم دائم رکھے۔